آج ہم فعل مضارع لام تاکید نون خفیفہ کی گردان پڑھیں گے۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے فعل مضارع کی گردان اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، جس کی الگ سے ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے۔ نون تاکید مضارع کے آخر میں آتا ہے، اس کے آنا سے معنی میں تاکید پیدا ہوتی ہے اور فعل مضارع مستقبل کے معنی میں خاص ہو جاتا ہے۔ شروع میں لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ نون تاکید کی دو اقسام ہیں، نون ثقیلہ جو مشدد ہوتا ہے اور نون خفیفہ جو ساکن ہوتا ہے۔ لام تاکید نون خفیفہ کے آنے سے فعل مضارع مستقبل کے معنی میں خاص ہو جاتا ہے اور ترجمہ میں ایک تاکید پیدا ہوگی، جیسے یضرب، وہ ایک مذکر ضرب لگاتا ہے یا لگائے گا، سے یضربن، وہ ایک مذکر ضرور ضرب لگائے گا۔ گردان بنانے کے لیے ہم پہلے ٹیبل ڈرا کریں گے۔ تو ٹیبل ڈرا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم 4 کالم لگائیں گے، 1 2 3 4۔ یہ ہم نے 4 کالم لگا لیے اور ان کو اوپر نمبر دے دیے 1 2 3 4۔ اس کے بعد کالم 4 اور کالم اے سے گزرتی ہوئی ایک رو لگائیں گے، جس کو ہم اے کا نام دیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اگلی رو بی لگائیں گے جو کالم 4 سے شروع ہوگی اور کالم 1 سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد اگلی رو پھر اے لگائیں گے۔ اے رو کون سی ہے، جو کالم 4 اور کالم اے سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد اگلی رو پھر بی ہوگی۔ بی رو کون سی ہے، جو کالم 4 سے شروع ہوتی ہے اور کالم 1 سے گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں رو ہم لگائیں گے، جس کو بھی ہم اے کا نام دیں گے اور یہ کالم 4 اور کالم اے سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر واحد لکھیں گے، جو دوسرا ہے یہاں پر تثنیہ اور جو تیسرا ہے یہاں پر ہم جمع لکھیں گے۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ یہاں پر مذکر، یہاں پر مؤنث، مذکر، مؤنث اور یہاں پر متکلم، یہاں پر غائب لکھ دیں گے اور یہاں پر ہم حاضر لکھ دیں گے۔ اب اگر ہم نے سیغہ دیکھنا ہو تو سیغہ دیکھنے کا کیا طریقہ ہے، جس بھی کلمہ کا سیغہ دیکھنا ہو سب سے پہلے اس کے اوپر دیکھتے ہیں، پھر رائٹ دیکھتے ہیں اور پھر لیفٹ دیکھتے ہیں۔ فرض کریں یہاں پر جو بھی کلمہ آئے گا ہم نے اس کا سیغہ دیکھنا ہے، تو کیا کریں گے، سب سے پہلے اوپر جائیں گے، تثنیہ، رائٹ مذکر اور لیفٹ غائب۔ تو کیا سیغہ ہوگا، تثنیہ مذکر غائب۔ اگر میں پوچھوں یہاں پر کون سا سیغہ آئے گا تو آپ کیا کہیں گے، جمع مذکر حاضر۔ یہاں پر کون سا سیغہ آئے گا، واحد متکلم، اور لیفٹ سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سیغہ دیکھنے کے لیے ہم نے جس کلمہ کا سیغہ دیکھنا ہے اس خانے میں جائیں گے، سب سے پہلے اس کے اوپر دیکھیں گے، پھر اس کے رائٹ دیکھیں گے اور پھر اس کے لیفٹ دیکھیں گے۔ اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے تو کس طرح سے ترجمہ کیا جائے گا، اگر فعل ماضی ہے یہاں پر جو بھی کلمہ آئے گا تو یہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی ترجمہ کریں گے، اس ایک مذکر نے ضرب لگائی، غائب سے اس واحد ایک مذکر نے ضرب لگائی۔ اگر مضارع ہے تو کیا ترجمہ کریں گے، وہ ایک مذکر ضرب لگاتا ہے یا ضرب لگائے گا۔ اگر لام تاکید نون ثقیلہ ہے تو ترجمہ کریں گے، وہ ایک مذکر ضرور بر ضرور ضرب لگائے گا۔ اگر لام تاکید نون خفیفہ ہے تو ترجمہ کریں گے، وہ ایک مذکر ضرور ضرب لگائے گا۔ اب ہم باقاعدہ گردان بنانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے فعل مضارع کی مکمل گردان لکھی ہے، تو اب ہم نے اس گردان سے لام تاکید نون خفیفہ کی گردان بنانی ہے۔ فعل مضارع لام تاکید نون خفیفہ 8 سیغوں میں آتا ہے، 6 سیغے گرا دیے جاتے ہیں۔ وہ 6 سیغے کون سے ہیں، 4 تثنیہ کے سیغے ہیں اور 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر کے۔ یہ جی 6 سیغے گرا دیے جائیں گے، باقی 8 سیغے بچے، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ان 8 سیغوں کے شروع میں لام تاکید کا اضافہ کریں گے، ان 8 سیغوں کے شروع میں لام تاکید کا اضافہ کریں گے۔ یہ ہم نے 8 سیغوں کے شروع میں لام تاکید کا اضافہ کر دیا، تمام کے تمام 8 سیغوں کے شروع میں ہم نے لام زبر لا لکھ دیا۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے فعل مضارع کے 6 سیغے گرائے ہیں، اس کے بعد ہم نے شروع میں لام تاکید کا اضافہ کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے کوئی مشکل کام نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا کریں گے،
وہ سیگے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے وہ گرا دیں گے۔ وہ 4 سیگے تو پہلے ہی گر چکے ہیں۔ 2 سیگے ہیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، اور ایک سیگا ہے واحد مؤنث حاضر۔ یہ جو نون گرین کلر میں لکھی گئی ہے ان کو گرا دیا جائے گا۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہ تمام نون گرین کلر میں لکھ دیے، 1 2 3۔ ہم کیا کریں گے کہ ان 3 نون کو گرا دیں گے۔ یہ جی ہم نے تینوں نون گرا دیے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ نون اعرابی گرانے کے بعد وہ سیگے جن کے آخر میں حروف علت واو یا ہوگا تو ان کو بھی گرا دیں گے۔ ایک یہ یا ہے، ایک یہ واو ہے اور ایک یہ واو ہے، ان تینوں کو بھی گرا دیا جائے گا۔ تو یہ ہم نے آخر سے واو اور یا بھی گرا دیا۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے کوئی مشکل کام نہیں کیا۔ ہم نے کہا تھا فعل مضارع کے 8 سیگوں پر لام تاکید نون خفیفہ آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 6 سیگے گرا دیے، اس کے بعد شروع میں ہم نے لام تاکید کا اضافہ کیا۔ وہ 3 سیگے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا تھا ان کو گرا دیا، اور پھر ان کے آخر میں اگر واو اور یا بھی تھا تو اس کو بھی گرا دیا۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ فعل مضارع کے وہ 5 مرفوع سیگے، وہ سیگے جن کے آخر میں پیش آتا ہے ان کے آخر کو فتحہ یعنی زبر دے دیں گے۔ وہ 5 سیگے کون سے ہیں؟ 1 2 3 4 5، جن کو ہم نے بلو کلر میں لکھا ہے۔ تو یہ جی ہم نے فعل مضارع کے وہ 5 سیگے جو مرفوع تھے جن کے آخر پر پیش تھی ان کو فتحہ یعنی زبر دے دی، 1 2 3 4 5۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ان تمام 8 کے 8 سیگوں کے آخر میں نون خفیفہ کا اضافہ کر دیں گے۔ نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے، تو یہ جی ہم نے 8 سیگوں کے آخر میں نون خفیفہ کا اضافہ کر دیا، تو اب یہ بن جائے گا لا یضربن لا یضربن لتضربن 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 لأضربن لنضربن۔ اس طرح ہماری فعل مضارع لام تاکید نون خفیفہ کی گردان مکمل ہو گئی۔ سیگا دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے جس کلمہ کا سیگا دیکھنا ہوتا ہے ہم اس خانے میں جائیں گے، سب سے پہلے کیا کریں گے، اوپر دیکھیں گے، پھر رائٹ دیکھیں گے، پھر لیفٹ دیکھیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کون سا سیگا ہے تو آپ کہیں گے واحد مؤنث غائب۔ تو ترجمہ کیا بنے گا، وہ ایک مؤنث ضرور ضرب لگائے گی، ایک تاکید پیدا ہوگی۔ نون خفیفہ سے ایک تاکید پیدا ہوتی ہے، نون ثقیلہ سے 2 تاکیدیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر میں پوچھوں آپ سے کہ یہ جو سیگا ہے سیگا کیا بنے گا، آپ کہیں گے جمع متکلم، لیفٹ سائڈ پہ کچھ نہیں ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا، ہم ضرور ضرب لگائیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کون سا سیگا ہے تو آپ کہیں گے واحد مذکر حاضر۔ ترجمہ کیا بنے گا، تم ایک مذکر ضرور ضرب لگاؤ گے۔ جزاکم اللہ۔